سال 2015 ایران کا سرد ترین شہر مشہد، موسم سرما کی ایک سرد ترین رات۔ سردی سے کانپتے اور ٹھٹرتے لوگوں کی آہیں، سسکیاں اور لاچارگی، اور ان بےحال لوگوں کی تکلیف کو دل کی آنکھ سے دیکھتا اور قلب و روح سے محسوس کرتا وہ اجنبی جو آج تک گمنام ہے۔ وہ اجنبی اپنے گھر جاتا ہے اور وہاں سے گرم کپڑے، لحاف، کمبل اور کچھ کھونٹیاں اور میخیں لے کر ایک قریبی دیوار کے ساتھ لٹکا کر 2 تاریخی جملے اس دیوار پر رقم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کوئی چیز ہے تو براہ کرم اس دیوار پر لٹکا دیں۔ اور دوسری بات جو وہ لکھتا ہے وہ یہ ہے، اور اگر آپ خود ضرورت مند ہیں تو یہاں سے لے جائیے۔ اور اس دیوار کو وہ دیوار مہربانی یعنی وال آف کائنڈنس کا نام دیتا ہے۔ ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مسیحائی کے لیے قائم کی جانے والی اس دیوار کا دائرہ کار بڑھ کر روزمرہ کھانے کی اشیاء تک جا پہنچتا ہے، اور لوگ اپنے فریج تک مخصوص مقامات پر چھوڑ دیتے ہیں جن میں ان کی ضرورت سے زائد کا کھانا رکھ دیا جاتا ہے، جس سے ضرورت مند شکم سیراب ہوتے ہیں۔ بڑھتے بڑھتے نیکی اور مہربانی کا یہ رجحان دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل جاتا ہے۔ یہ رجحان 2016 میں پاکستان پہنچا۔ ایشیا میں خاص طور پر چین کی عظیم دیوار کے بعد یہ دیوار مہربانی تھی جو واقعی مقبول ہوئی، اور بہت سے شہروں جن میں کراچی، لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، کوئٹہ، خوزدار، آزاد جموں و کشمیر اور ایبٹ آباد شامل ہیں، یہ دیواریں سفید پوش ضرورت مندوں کی عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں۔ ایبٹ آباد شہر میں کینٹونمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام کینٹونمنٹ پارک ایبٹ آباد کے بالمقابل یہ دیوار قائم کی گئی ہے۔ ایبٹ آباد شہر اور اس سے ملحقہ علاقوں کے لوگ اپنی ضرورت سے زائد قابل استعمال اشیاء یہاں پہنچاتے ہیں، اور ضرورت مند لوگ وہ اشیاء یہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ ایران میں شروع کی گئی وال آف کائنڈنس ایک خیراتی سرگرمی ہے جس میں کچھ بھی عطیہ کرنا شامل ہے، سویٹر سے لے کر موزے تک جو کہ ضرورت سے زیادہ ہیں، بے گھر لوگوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے جو اس سے محروم ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسی بہت سی دیواریں اپنی توجہ کھو چکی ہیں، کیونکہ مسافر وہاں سے گزرتے ہیں اور انہیں زیادہ تر خالی پاتے ہیں۔ تعبیرات کی اپیل کا تعلق صرف ماہ رمضان سے نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت مند لوگوں کو سال بھر مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رجحان 2016 میں پاکستان پہنچا، اور صرف 1 سال کے بعد یہ رجحان یا تو ختم ہونے کے قریب ہے یا بہت کم ہو چکا ہے۔ صرف پینٹ شدہ دیواریں ہی خالی رہ گئی ہیں۔ فلاحی کاموں کو انسانیت کی خوبی سمجھا جاتا ہے، اور ایسے رجحانات کو پائیدار بنانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے علاقوں میں ایسی دیواروں کو دوبارہ بھرنے اور سجانے کے منتظر ہوں گے، یا ایسے علاقوں کی تلاش کریں گے جہاں ایسے لوگ جو کپڑے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، جو جوتے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ اگر آپ کے پاس بچوں کے کھلونے ہیں تو چند کھلونے رکھنا نہ بھولیں، کیونکہ غربت کے مارے بچے بھی کھیلنے کی خواہش رکھتے ہیں، جبکہ ان کے والدین ان کے لیے کچھ لینے کے متحمل نہیں ہوتے۔ ان کے لیے خاندان کا پیٹ پالنا اولین ترجیح ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش پری پر۔